ان چیزوں کی نشاندہی کریں جو ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے تاکہ ڈپریشن ہو ہی نہ. دیکھیں کسی بھی انسان کو جس کو یہ جو ڈپریشن کہا جاتا ہے نا، وہ ہر انسان کو وہ والی ڈپریشن ہونی ہی ہونی ہے. ایک جنت کے شہزادے کو یہ کرۂ ارض راس نہیں آنا. اگر فار ایگزامپل آپ کو بیماری نہیں ہے نا، آپ کے پاس ریسورسز لدی ہوئی ہیں، تو موت کی تلوار لٹکی ہوتی ہے آپ کے سر پہ ہر وقت. یہ کبھی بھی نہ سوچیے گا کہ غم سے آزاد انسان دنیا میں کچھ دیر بھی گزار سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاسبلٹی اس پلانٹ کے ڈیزائن میں نہیں ہے. تو سب سے پہلے ڈپریشن نہ ہونے کے پیچھے اس بلیف کو سب سے پہلے ماڈل کریں کہ یس دیر ول بی کلیمٹی، دیر ہیز ٹو بی کلیمٹی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بلیف ماڈل بتا رہا ہوں، کہ جس کو 1 سال تک پریشانی نہیں آئی، مصیبت نہیں آئی، وہ یہ جان لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. یہ بینگ مسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں. احزاب کا غزوہ ہو رہا ہے، علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں، تیروں کی بارش اتنی تھی کہ سایہ ہو جاتا تھا زمین پہ، ایک دم براج آف ایروز آتے تھے، گلی کراس نہیں کر سک رہے تھے مسلمان. اور علی بن ابی طالب مسکرا رہے ہیں زمین کی طرف دیکھ کے، آسمان کو دیکھتے ہیں. ساتھ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں کی صفوں میں، کہتا ہے محمد تو کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھلیں گے ہم پہ، ادھر تو میں باتھ روم جانا ہے، باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں، اور تو ہے کہ مسکرا رہا ہے ادھر بیٹھ کے. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں مومن کو مصیبت سے آزماتا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ایمان تکمیل نہیں ہوا، مصیبت نہیں آئی تھی. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس ایمان کے لیول پہ آ گیا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی تھی آج تک مسلمانوں پہ. اتنا ٹف غزوہ تھا احزاب کا. تو یہ یاد رکھیے گا اسلام میں مصیبت کو کس اینگل سے دیکھا گیا ہے. بلیف سمجھیں اسلام کی. اسلام میں ڈپریشن اس لیے الاؤ نہیں ہے، مایوسی اس لیے گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ گفٹ ہے. احمد بن حنبل کو خط آیا شافعی رحم اللہ کا، ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی ان کی، مطلب فزیکل ملاقات جو کہ سگنیفیکنٹ ہے، ورنہ 2 دفعہ ملیں. تو شافعی جب ان کے گھر چھوڑ کے گئے تھے 3 دن قیام کے بعد، تو انہوں نے خط لکھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا حنبل کو خوشخبری سنا دو، اللہ اس سے بڑا کام لینے والا. بیٹی نے خط ریسیو کیا تھا، بیٹی نے خط پڑھا، مسکرا رہی تھی ابو کو دیکھ کے. تو حنبل تختے میں چلے گئے. تو بیٹی نے کہا ابا جی یہ تو اتنی بڑی خبر ہے، آپ خوش نظر نہیں آ رہے. کہتے بیٹا بات سنو، تیاری پکڑ لو سارے، مصیبت آئی ہے. بیٹی نے کہا کیا مطلب مصیبت ہے؟ تو یہ تو بشارت ملی آپ کو. انہوں نے کہا کہ آپ تمہیں پتہ نہیں اللہ کی سنت کا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے کو اپنے قریب اپنی قربت دیتے ہیں نا، کسی کو پسند کر لیتے تو دنیا سخت کر دیتے ہیں اس کے اوپر. یہ اسلام ہے، یاد رکھیے گا. اسلام میں نخرہ نہیں ہے. اسلام میں آنا ہے تو پھر پکی کھانی پڑے گی، جنت اتنی سستی نہیں ہے. تو بہت دھیان میں رکھیں اسلام کس پرسپیکٹو سے مصیبت کو دیکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریلیف کی آیت دی تھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ ریلیف کی آیت ہے، یہ ریلیف دے رہے ہیں کہ پرماننٹ نہیں رہے گی، مگر آئے گی تو یہ لا ہے اللہ کا. اگر نہیں آ رہی تو آپ پھر اسلام سے دور جائیں. اللہ آپ سے خوش نہیں، آپ کو پھر ستر میں باہر چھوڑ دیے. پھر بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہماری یہ سنت نہیں ہے کہ جب کوئی غلط کام کرے اس کو پکڑ لیں. ہم تو رسی دراز کرتے ہیں کہ اس کو ریپینٹنس کا موقع ملے، خود انٹروسپیکٹ کرے، سوچ کے آئے واپس. ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں کو یہ نخرہ اسلام ریکگنائز نہیں کرتا، مسلمان کا یہ نخرہ جو آج کل کے مسلمان کا کہ میرے پہ مصیبت نہ آئے. اب آپ کو پتہ چلے گا عثمان غنی کا یہ کہ حدیث کہ جس پہ 1 سال تک مصیبت نہیں آئی وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. ورنہ دماغ کی نسوں کے اندر بھوچال آ گیا ہوگا آپ کے کہ یہ کیا بات کیا ہے عثمان نے. یس، یہ مسلمان اور ایور لاسٹنگ پیس اینڈ ایور لاسٹنگ ہیپینس، یہ مسلمان کو پتہ ہے کہ جس نے لا بنایا اس نے بتایا دیر از نو وے، دس پلانٹ از ڈیزائن ٹو کل، دس پلانٹ از ڈیزائن ٹو ہرٹ، دس پلانٹ از ڈیزائن ٹو گرائنڈ یو آؤٹ آف your ریگولر ہیپینس ایکسپیکٹیشن. یہ بلیف ہے میری، یہ ہمارے سب کی بلیف ہونی چاہیے. اور میرا جو ماڈل ہے، ہم سب کا ماڈل ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زیادہ کوئی ٹف لائف گزار سکتا تھا دنیا میں. کوئی نبی نکال دیں جنہوں نے ایور لاسٹنگ ہیپینس دیکھی، کوئی ایک نبی بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں. ٹاپ آف دا ٹاپ علم ہے، ٹاپ آف دا ٹاپ لیڈرشپ ہے، ٹاپ آف دا ٹاپ کیریکٹر ہے ان کا،
مگر سب سے زیادہ مصیبتیں بھی انہی لوگوں کے پاس آ رہی ہیں. تو میں نے اور آپ نے کون سا تیر مار لینا ایسا ڈالائی لاما کے پاس جا کے؟ ہمیں کون سے ریسورسز اکٹھی کرنی ہے، کون سی پرسپیکٹیو بلڈ کروں، کون سی تھیوری لگاؤں کہ مصیبت نہ آئے میرے پہ. میرا جسم اس قابل نہیں ہے، یہ جسم اس قابل بنا ہی نہیں گیا کہ یہ 3 مہینے بھی بغیر کسی چیخو پکار کے گزارے. کوئی اور مسئلہ نہیں آئے گا تو آپ کو اندر سے مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے. تو it's a bigger problem. You better understand that you are going to invite upon yourself کہ اگر آپ اسلام کو اور اس دنیا کے نظام کو سمجھے نہیں، اوکے، اور being Muslim, wait for the big problems. اور اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا نا calamity comes in clusters. یہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں مصیبت آئی ٹیسٹ ہو گئی، نہیں، پے در پے ٹیسٹ ہو گئے تم. علی بن ابی طالب نے کہا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے آزماتے ہیں. کہ بہت غور سے سمجھیں اس بات کو. If you want to really be a Muslim, get ready. Okay, there will be blood. There will be blood. And it's going to ask for the toughest of your temperament, and your thresholds will be breached left, right and center. اگر آپ کو مسئلے نہیں آ رہے، خدا را ہوشیار ہو جائیں. Being Muslim ہوشیار ہو جائیں گے، کچھ تو مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ.